ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وقائدنا الأعظم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله عليما حليما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم التکریم بھائی دوستو بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی، سننے سنانے کے بعد مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں ایک امر کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اگر یہ حکم اللہ تعالی کا ہم مان لیں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے یہ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، تحقیق اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ علیم کہتے ہیں جاننے والے کو، حلیم کہتے ہیں بردبار کو، تحمل کو، برداشت کو۔ اگر ہمارے اندر حلم پیدا ہو جائے، تحمل اور برداشت پیدا ہو جائے تو بہت ساری باتیں معاشرے کے اندر آسان ہو جائیں گی۔ تحمل کسے کہتے ہیں؟ تحمل حمل سے ہے۔ حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، ظاہری اور باطنی بوجھ کا اٹھانا، اسے حمل کہتے ہیں۔ جس طرح عورت اپنے پیٹ میں بچہ اٹھاتی ہے، ہم کہتے ہیں حاملہ ہے، یعنی اس نے اپنے پیٹ میں وزن اٹھایا ہوا ہے، اور جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے اسے برداشت کر رہی ہے، اسے تحمل کہتے ہیں۔ تو تحمل کہتے ہیں ظاہری اور باطنی کیفیات کی جو تکالیف انسان پر وارد ہوتی ہیں اسے برداشت کرنا، اسے تحمل کہتے ہیں۔ اب تحمل کبھی ظاہری طور پر ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک کام بندہ نہیں کر سکتا، اسے وہ کام کرنا پڑتا ہے، بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، چیز نہیں اٹھا سکتا، اسے مشقت کر کے، تکلیف برداشت کر کے وہ چیز اٹھاتا ہے، اسے تحمل کہتے ہیں۔ یہ ظاہری تحمل ہوا۔ ایک ہے باطنی تحمل، کہ ایک بات انسان برداشت نہیں کر سکتا، اب وہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اب اس تکلیف کو وہ برداشت کرتا ہے، اسے تحمل کہتے ہیں۔ ایک آدمی
آدمی نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اسے گالی دی یا اسے مکہ مارا، اب اگلا بندہ اس بات کی طاقت بھی رکھتا ہے کہ اس سے بدلہ لے لے، اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے جواب میں تھپڑ مار دے، اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے جواب میں اسے گالی دے، اسے جیل میں ڈال دے، وکیل کھڑا کر دے، عدالت میں چلے جائے۔ اس کے باوجود وہ اسے برداشت کرتا ہے۔ اب یہ جو برداشت ہے اسے صبر کہتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ طاقت رکھتا ہے اسے مار دے، اس کے جواب میں اس کو گالی دے، عدالت میں چلا جائے، پیسہ موجود ہے، وکیل کھڑا کر دے، اسی طرح کسی جج کے پاس چلا جائے، اسے خرید سکتا ہے پیسوں سے، اسے جیل بھجوا سکتا ہے، اس کے باوجود وہ اسے برداشت کرتا ہے۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ برداشت کرنے کے باوجود اسے معاف کر دیتا ہے، اسے تحمل کہتے ہیں۔ اللہ حلیم ہے، جس طرح اللہ حلیم ہے اسی طرح یہ صفت پیغمبر کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ انسان گناہ کر رہا ہے، اب انسان دماغ کے اندر اس گناہ کا پلان بناتا ہے، اس کے مطابق ایک آئیڈیا بنا کے باہر نکلتا ہے، اس گناہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اب وہ خدا دیکھ رہا ہے اس کی دماغ کے اندر کیا پلان چل رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ اب اس پلان کے مطابق یہ باہر نکل کے اس گناہ پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اب وہ اللہ قدرت رکھتا ہے اس گناہ کو روکنے کی، اللہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کے اندر فالج، ٹانگوں میں فالج کا جھٹکا لگا دے، یہ باہر نکلنے کے قابل نہ رہے۔ اللہ جانتا ہے، اس کے باوجود اس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، وہ چاہے تو اس ہاتھ کو سلب کر دے، اس کی طاقت کو ختم کر دے، یہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے۔ اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے، یہ اندھا ہو جائے، اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ اس کے باوجود اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے آنکھوں کے اندر بینائی بھی موجود ہے، اس کے ہاتھوں کے اندر طاقت بھی موجود ہے، اس کے پاؤں کے اندر بھی طاقت موجود ہے، یہ چل بھی سکتا ہے، اس ہاتھ سے گناہ کرنے کی طرف بڑھ بھی رہا ہے، ان آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے اور گناہ کی طرف جا بھی رہا ہے۔ اور اللہ کو ہر چیز کی طاقت ہونے کے باوجود نہ اس کے ہاتھ سلب کرتا ہے، نہ اس کی آنکھوں کی بینائی کو ختم کرتا ہے، نہ اس کی پاؤں کی طاقت کو چھینتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کی اس حلم اور بردباری پر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اللہ اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے اچھالتا بھی نہیں ہے کہ کسی کے دل میں ڈال دے کہ جاؤ فلاں بندہ فلاں جگہ پہ گناہ کر رہا، اوپر جا کے پکڑ لو۔ اللہ اس کے گناہ پر پھر بھی پردہ ڈالتا ہے۔ میں نے پوچھا ربا یہ ماجرا کیا ہے، اتنی محبت اس بندے سے کیوں ہے؟ فرمایا اس انتظار میں ہوں کہیں ایسا وقت آ جائے کہ اس میرے بندے کو شرمندگی ہو جائے اور اس شرمندگی کے اندر آ جائے اور یہ میرے دروازے پر پہنچے اور آ کے توبہ کے کلمات کہے اور مجھ سے آ کے معافی مانگ لے اور میرا بندہ بن جائے۔ میں نے قرآن کریم کے اندر تھوڑا سا غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ صرف اس امت کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایسی ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں۔ انہیں جنت میں بھیجا، سب سے پہلے جنت کی پوشاک پہنائی، جنت کا لباس پہنا دیا۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا لباس جب پہنایا تو حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کے ایک درخت کے پتے کو کھا بیٹھے، ایک پھل کو کھا بیٹھے، جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آدم یہاں اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب قرآن کریم میں واضح الفاظ موجود ہیں، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ تعالیٰ خود آدم علیہ السلام کی صفائی میں فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو یہ جو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے، آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر نہیں کی، بلکہ یہ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کے یہ کام کر بیٹھے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کیا کرتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو معاف بھی کر دیتا ہے اور جنت کے گھر سے زمین پر بھیج دیتا ہے اور جنت کی پوشاک اتار لیتا ہے۔
آدم علیہ السلام سے جنت کا لباس اتار دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم نے جان بوجھ کر یہ معاملہ نہیں کیا، اس کے باوجود اللہ کیا کرتے ہیں؟ پوشاک اتار لیتے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ کا حال یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کمینہ شخص ایسا ہے کہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور بدکاری کے لیے اپنا لباس تک اتار دیتا ہے، اور میں رب کی رحمت کو دیکھتا ہوں کہ اللہ اس کے ہاتھوں میں ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ لباس خود پہن لیتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے باہر بدکاری کے لیے جاتا ہے۔ میں اس رب کی قدرت کو دیکھتا ہوں، باوجود اس کے کہ اللہ اس کی ٹانگوں کو سلب کر دیتا، یہ واپسی آنے کے قابل نہ رہتا، میں رب کو دیکھتا ہوں میرا رب اسے واپسی آنے کی توفیق دیتا ہے، پھر اسے اپنے گھر میں بھی آنے کی توفیق نہیں دیتا بلکہ پھر اپنے گھر میں بھی آنے کی توفیق دیتا ہے۔ شاید یہ بندہ میرے دروازے پہ آ کے مجھ سے توبہ کر لے۔ وہاں نبیوں کا معاملہ ہے، یہاں امتی کا معاملہ ہے۔ وہ سلوک نبیوں کے ساتھ نہیں کیا جا رہا جو امتی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ قرآن میں صفائی دے رہا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم جان بوجھ کر نہیں کر رہے اور یہ امتی تو جان بوجھ کر کر رہا ہے۔ یہ ہے تحمل مزاجی کہ اللہ کو قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اس کے باوجود اس کے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کا ہے اور اس کی زمین پر جرم کر رہا ہے اور اس کے سامنے جرم کر رہا ہے اور وہ خود دیکھ رہا ہے، وہ ذات عالی خود دیکھ رہی ہے، اسے ساری قدرتوں کے باوجود اس بندے کو برداشت کرتی ہے، اسے تحمل کہتے ہیں۔ فرمائیے اللہ کی صفت ہے تحمل، اگر یہ صفت بندے کے اندر پیدا ہو جائے، برداشت کی صفت بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارے دنیا کے گھر جنت کے گھر بن جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا میں جنت کے وسط میں اس کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، ایک آدمی ان میں سے حق پر ہے، وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے اس جھگڑے کو، وہ اس لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے کہ لڑائی ختم ہو جائے، بات بڑھے نہ، لڑائی آگے نہ چلے، اس وجہ سے اس معاملے کو ختم کر دیتا ہے، اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے درمیان میں اس کے گھر کی ضمانت میں دیتا ہوں، اس کا گھر جنت میں ہوگا اور اس کی ضمانت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ عمل تو ہمیں چھوٹا سا لگتا ہے اور جس کے لیے ہم ساری زندگی عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے ایک عمل پر جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دے دی ہے۔ یہ تحمل مزاجی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عائشہ اور میرے درمیان کچھ بات بڑھ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر گفتگی ہوتی، ناراض ہوتی تو کہتی رب ابراہیم کی قسم، جب آقا علیہ السلام سے راضی ہوتی کہتی رب محمد کی قسم۔ یہ ان کی ناراضگی کے الفاظ تھے، جب حضور علیہ السلام سے ناراض ہوتی تو نام ہی چھوڑ دیتی تھی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم تھوڑے سے ناراض ہوئے تو آقا علیہ السلام آئے اور میری طرف دیکھا اور تھوڑے سے مسکرائے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب بحث کرتے اس بات پر، آپس میں بات بڑھ جاتی، فرمایا آقا علیہ السلام نے بات نہیں بڑھائی اور میری طرف دیکھ کے تھوڑا سا مسکرا دیا۔ بیوی کے لیے اور کیا چاہیے کہ خامد اس کے سامنے مسکرا دے۔ کسی عالم سے میں نے سنا، غالباً مولانا طارق جمیل سے فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں کھانا کھانے کے لیے گیا، جب کھانا عورت نے پیش کیا، میں نے کھانا کھانے کے بعد اس کی تعریف کی کہ بہت اچھا کھانا بنایا، تو تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس خامند نے، عورت کے خامند نے کہا میری بیوی رو رہی ہے۔ پھر میں پوچھو کیا معاملہ ہے؟ عورت پردے سے آ کر کہتی ہے مولانا صاحب 40 سال ہو گئے اس آدمی سے شادی کیے ہوئے، 40 سال میں زندگی میں اس نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ تو نے کھانا اچھا بنایا ہے۔ یہ تو ہمارا مزاج ہے گھروں میں، کسائی ہے ہم گھروں میں۔
جب ہم گھر میں تحمل برداشت سے کام نہیں لے سکتے تو باہر کیسے کریں گے؟ جب ہماری بیوی بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے تو باہر والوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ وہ تو اپنے ہیں، پرایوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ تو یہ صفات جس طرح اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی طرح یہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ طائف کا واقعہ دیکھیں، آج مسجد میں بیٹھ کے پنکھوں کے نیچے، ہیٹر چلے ہوئے، سردی میں گرمی میں پنکھے چلے ہوئے، باتیں کرنا بڑی آسان ہے، لیکن طائف کا سفر دیکھے، اتنا مشکل ترین سفر، نہ کہیں سائے کی جگہ نہ پانی پینے کی جگہ، حضور السلام اتنا پیدل سفر کر کے گئے، ایک خادم ساتھ ہے، اور پھر آگے جا کے پھولوں کے ہار نہیں ملے، کوئی صوفہ سیٹ نہیں ملے، کوئی عالیشان محل نہیں ملے کہ ان میں بیٹھ کر بات کی جاتی، بلکہ آگے اوباش لڑکے سامنے لگا دیے کہ جاؤ محمد کو گالیاں دو، انہیں گھسیٹو، انہیں پتھر مارو۔ اور اس سختی کا عالم یہ تھا کہ 9 سال کے بعد ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کے سخت ترین لمحات میں سے کون سا لمحہ سخت تھا؟ تو حضور السلام پر غم کے آثار طاری ہوئے۔ فرمایا عائشہ، طائف کا سفر آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف کی کڑواہٹ آج بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا سخت ترین عالم، اور آسمان سے فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ پہاڑ کے فرشتے آئے، فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیں میں عذاب کا فرشتہ ہوں، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ یہ قوم نہیں جانتی کہ محمد کیا ہے، یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے ایمان والے پیدا ہو جائیں گے۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، صحابہ کرام آگے بڑھے، یا رسول اللہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ حضور السلام پر جلال طاری ہوا، فرمایا بد دعا؟ میں محمد رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، زحمت للعالمین بن کر نہیں آیا کہ میں ان کے لیے بد دعائیں کروں۔ آج طائف کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کی تعلیم ہے تو طائف کے اندر ہے۔ حضور السلام کے تحمل مزاجی کا نتیجہ تھا۔ صفوان بن امیہ، تاریخ مکہ پڑھ کر دیکھیں، صفوان بن امیہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ اسلحہ تقسیم کرتا تھا، کرایہ پر دیتا تھا، ڈیلر تھا۔ یہ ڈیلر تھا۔ حضور السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر اس سے اسلحہ لیا کرایہ پر، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ اس نے ایک دفعہ کیا کیا، عمیر بن وہب کو حضور السلام کے لیے زہر کا تیر بنا کر دیا کہ جاؤ حضور السلام کو مار کر آؤ۔ اب یہ مدینہ کے اندر آیا تو گھوم پھر رہا تھا حضور کے انتظار میں، جب اجنبی کسی آدمی کو دیکھتے تو اسے پکڑ لیتے تھے، یہ کس لیے آیا ہوا ہے؟ اب یہ پکڑا گیا، اس نے اقرار کر لیا کہ میں اس لیے آیا ہوں، اور حضور السلام نے اسے معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور السلام کے قدموں میں آ کر گر گیا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، فوراً سفارش کر دی، یا رسول اللہ میرے دوست کو بھی معاف کر دے، صفوان بن امیہ کو، جو حضور السلام کے قتل کے در پائے ہے، السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے، ایک وحشی قاتل کو بھیج چکا ہے کہ جاؤ محمد رسول اللہ کو مار کر آؤ۔ آج وہ پیغمبر کے قدموں میں آیا نہیں ہے، دوسرا بندہ سفارش کر رہا ہے، میرا پیغمبر اسے معاف کر دیتا ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا واقعہ دیکھیں، ام حکیم کا واقعہ دیکھیں، صفوان بن امیہ کا واقعہ دیکھیں، وہب بن منبہ کا واقعہ دیکھیں، حضرت زینب کے وہ جو قاتل تھے حبار بن ابن اسود، اس کا واقعہ دیکھیں، حضور السلام کی بیٹی کا قاتل ہے۔ حضور السلام کی بیٹی جو حضرت زینب ہیں، ان کے خامد ابو العاص سے اجازت لے کے مدینہ جا رہی ہیں۔ مدینہ میں جاتے ہوئے راستے میں جب پتہ چلا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکہ سے مدینہ سفر کر کے جا رہی ہیں، تو حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، جا کے مخالفت میں کھڑا ہو گیا کہ ہماری بےعزتی ہے۔ اس کو تیار کیا، یہ وہب جبار بن اسود جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تیر مارتا ہے، اور گھوڑے کو تیر لگتے ہیں، حضور السلام کی بیٹی زمین پر گرتی ہے، پتھر لگتے ہیں، حاملہ ہونے کی وجہ سے وہیں شہید ہو جاتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور کے قدموں میں آتا ہے، باوجود حضور کی بیٹی کے اتنی تکلیف دینے والا شخص سامنے کھڑا ہے، حضور السلام نے معاف کر دیا۔
فرمایا اسلام کے لیے تجھے سب کچھ معاف ہے۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ایک لمحہ کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 10 سال کی لڑائیاں اگر 10 سال کے بعد وہ سامنے آتا ہے تو ہمارا خون ابلنے لگ جاتا ہے۔ اور ہیں ہم امتی محمد رسول اللہ کے، نام لیتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مزاج ہمارے کافروں سے بھی سخت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم بھی تحمل والے بن جائیں، برداشت والے بن جائیں، صبر والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو دنیا کے اندر جنت بنا دے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت